warahmatullahi wabarakatuh. Respected principal, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Muntasira Parveen. My father's name is MD Mubin Alam. I live at Baraidga. I read in class 10th. I read in Roshan Academy. Today is 15 August. Today is Independence Day. I am telling about Urdu speech, the topics in hijab. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لزوجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذنين قال الله غفور رحيم. میں نے آج سب کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں اور بیویوں پر اور اہل ایمان کی عورتوں پر کہ وہ اپنے اوپر چادر کی پلو لٹکا لیا کریں تاکہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان کی جائے اور نہ ستائے جائے. اسلام ایک ذات حیات ہے. ابتدا کر رہی ہوں الہی میں تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں الہی میں تیرے نام سے میں واقف نہیں ہوں آگے کے انجام سے. یہ التجا ہے اگر تو کرم کرے یہ التجا ہے اگر تو کرم کرے وہ بات دے زباں پہ جو دل پہ اثر کرے. صدر علی وقار آج میری تقریر کا عنوان ایسا ہے جس کی اہمیت سے آپ سب آگاہ ہوں گے اور اس کی ناقدری کے متعلق بھی باخبر ہوں گے. آج میرا عنوان ہے حجاب. آپ سب کی سماعتوں کی تعریف ہے. عزیزِ سامعین حجاب کے معنی پردہ کرنے کے ہیں. پردہ سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھانپے اور نہ محرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے. اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے. اسلام نے عورت کو اپنے باپ بیٹے بھائی ماموں سسر غرض ہر محرم کے سامنے سطر ڈھکنے کا اور نہ محرم کے سامنے حجاب کرنے کا حکم دیا ہے. جناب والا سطر ڈھکنے سے مراد یہ ہے کہ سر کے بال چہرے ہاتھ جسم پاؤں کا مکمل طور پر ڈھانپا جائے. ہمارے معاشرے میں اس قسم کی پردے کو شرعی پردہ کہا جاتا ہے. صدر الوقار مزید افسوس تو اس بات کے ہے کہ ان خواتین کو بھی کسی جانب سے کسی قسم کی حمایت نہیں کی جاتی بلکہ انہیں زیادہ تر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر سننے میں آتا ہے کہ اسلام زمانے کو ساتھ چلنے کو کہتا ہے. اسلام ایک آسان کرنے والا دین ہے اسی لیے ہم اپنے آسانی دیکھ رہے ہیں لیکن شاید ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اسلام آسان کرنے والا دین اسی لیے ہے کہ وہ سب سے آسان شکل میں موجود ہے. شکل تبدیل ہونے کے بعد آسان نہیں ہوگی البتہ بگڑ ضرور جائے گی. عزیزِ سامعین ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ حیا نظروں میں ہونی چاہیے جبکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کو مخاطب کر کے ان کی عورتوں سے پردہ کروانے کا حکم کیوں دیا. صدر علی وقار ضرورت اس بات کا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے. اسلام نے عورت کو اپنے باپ بیٹے سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر حجاب کرنے کے بعد اگر گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچئے آخرت میں جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کیا جائے گا. عزیزِ سامعین حجاب کرنا عورت مسلمان کی پہچان ہے نہ کہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ. جبکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کرنے کا حکم کیوں دیا. جس طرح قرآن کی حفاظت غلاف کرتی ہے اسی طرح عورت کی حفاظت حجاب کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.